السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر سے موبائل، کل بھی اسی وجہ سے آپ کلاس میں ڈانٹ کھا رہے تھے۔ کیا کروں یار، موبائل ہے، گیم کھیل رہا تھا، گیم بہت مزے کی ہے، کھیلتا ہوں تو وقت کا پتہ نہیں چلتا۔ وقت کا پتہ نہ چلنا ہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے، نہ پڑھائی، نہ کھیل کود، نہ دوستوں سے بات چیت۔ آج انسان جو ہے موبائل استعمال کرتا ہے۔ استعمال کرے لیکن حد میں رہ کر۔ تم نے سنا نہیں کہ موبائل استعمال کرنے سے دماغ تھک جاتا ہے، سر میں درد ہونے لگتا ہے اور آنکھیں بھی کمزور ہو جاتی ہیں۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں، میرے بھی سر میں درد شروع ہو گیا۔ چلے آئیں، استاد جی نکل رہے ہیں تو ہم ان سے رہنمائی لے لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے بیٹا، ٹھیک ٹھاک؟ شیخ صاحب الحمد للہ۔ شیخ صاحب چند منٹ ہوں گے، آپ کے پاس ایک مسئلہ پوچھنا تھا۔ کیا ہوا؟ شیخ صاحب یہ ہمارے دوست ہیں، یہ موبائل بہت استعمال کرتے ہیں، انہیں تھوڑا سا احساس ہونے لگا ہے تو آپ بھی رہنمائی فرما دیں۔ بیٹا دیکھیں، بات یہ ہے کہ کوئی بھی چیز نا وہ بری یا اچھی نہیں ہوتی، اس کا استعمال بتاتا ہے کہ یہ بری ہے یا اچھی ہے۔ آج کل تو یہ بیماری بڑی عام ہے کہ ہر بندہ موبائل میں اتنا مصروف ہوا ہے کہ اس کو کسی کی پرواہ ہی نہیں ہے، کسی کی فکر ہی نہیں ہے۔ طالب علم کو اپنی پڑھائی کی فکر نہیں ہے، ایک جاب کرنے والے کو اپنے جاب کی فکر نہیں ہے، ایک پڑھانے والے کو پڑھانے کی فکر نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ہم تو دینی کاموں میں بھی جاتے ہیں تو ہم موبائل ہی استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بہت بری بات ہے، اپنے ٹائم کو ضائع کرنے والی بات ہے۔ آپ کو پتہ ہے انسان کے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہے نا، وہ اس کا وقت ہے، اور اگر ہم اپنا وقت ایسے موبائل میں ضائع کر دیں گے، آپ ماشاءاللہ اسٹوڈنٹ ہیں، پڑھتے ہیں، اور اگر آپ اپنے وقت کی قدر نہیں کریں گے تو پھر باقی لوگ کیسے قدر کریں گے، اور وقت پھر آپ کی کیا قدر کرے گا؟ اگر آپ بڑے آدمی بننا چاہتے ہیں نا، میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اگر آپ بڑے آدمی بننا چاہتے ہیں تو پھر ضروری ہے کہ آپ اپنے وقت کی قدر کریں۔ یہ موبائل یہ آنے جانے والی چیز ہے، ابھی پڑھائی کے دوران اگر آپ یہ چیزیں کریں گے تو بعد میں کیا بنے گا؟ تو موبائل کا استعمال اگر انسان کو نافرمانی اور گناہ کی طرف لے کے جا رہا ہے نا تو بہت خطرناک ہے، پھر تو یہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کا باعث بھی بن رہا ہے۔ پھر دیکھیں نا، ایک چھوٹا سا کام، چھوٹی سی غلطی ہماری آخرت کو خراب کر سکتی ہے۔ ہم اگر موبائل کا غیر ضروری استعمال کریں گے، اس سے ہماری جسمانی صحت تو خراب ہوگی ہی ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ روحانی طور پر بھی ہمارے اندر بہت ساری خرابیاں پیدا ہوں گی، اللہ سے دور ہو جائیں گے، اللہ کی نافرمانی کریں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ آئندہ موبائل کے استعمال میں محتاط رہیں گے۔ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، تو ان نعمتوں کے بارے میں قیامت والے دن سوال ہونا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو وقت سے بڑی تو کوئی نعمت نہیں ہے، اگر ہم نے اس کی بے قدری کی نا تو پھر ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ تو اس لیے میرا بیٹا، آپ نے موبائل استعمال کرتے ہوئے بس ضرورت کے مطابق چھوٹا موٹا آپ استعمال کر لیں، اور استعمال کرتے ہوئے بھی یہ دیکھیں کہ اس سے کوئی نافرمانی کا کام تو نہیں ہو رہا، اس سے کہیں آپ ایسے کام تو نہیں کر رہے جس کی وجہ سے آپ کو کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین کے ہاں پیش ہوتے وقت شرمندگی اٹھانی پڑے۔ تو موبائل استعمال کم سے کم کریں، ضرورت کے مطابق کریں، اور صحیح استعمال کریں۔ جب استعمال کر رہے ہو نا تو اس کے استعمال میں یہ دیکھیں کہ اس میں کوئی گناہ کا پہلو نہ پایا جائے، ورنہ انسان دنیا سے چلا جائے اور اس کے موبائل کے ذریعے سے پھیلائی گئی اس کی گمراہیاں اور اس کے گناہ کے کام اگر باقی رہے تو یہ تو انسان کے لیے گناہ جاری رہے گا۔ بندہ دنیا سے چلا گیا ہے لیکن، اور پھر موبائل کی وجہ سے جو گھر اجڑتے ہیں آپ کے اور میرے سامنے ہیں، جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، لوگ گاڑی چلاتے ہوئے موبائل استعمال کر رہے ہوتے ہیں، وہ میرے اور آپ کے سامنے ہیں۔ جو اپنا وقت اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس کھو چکے ہیں، اور پھر جو ذمہ داری ملتی ہے نا وہ امانت ہوتی ہے، تو ہم اپنی اس امانت کو موبائل کے حوالے کر کے اس میں خیانت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ بیٹا آپ آئندہ غیر ضروری موبائل استعمال نہیں کریں گے۔ آپ کے ابو کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس موبائل ہے؟ دیکھیں نا، یہ کتنی بری بات ہے۔ اور آج کل کی نوجوان نسل میں سے اکثریت ایسی ہے کہ جو ماں باپ سے چھپا کے موبائل رکھتے ہیں یا ضد کر کے رکھتے ہیں کہ ہمارے پاس موبائل ہونا چاہیے۔ تو بیٹا آپ کی عمر موبائل استعمال کرنے کی نہیں ہے، آپ کی عمر پڑھنے کی ہے، سیکھنے کی ہے۔ آپ اس میں سیکھیں گے تو آگے آپ بڑے آدمی بنیں گے انشاءاللہ۔ لقمان بیٹا، آپ کو بھی سمجھ آئی ہے؟ تو ان ساری چیزوں کا ہم سب کو خیال رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہر وقت ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہیں اور ہم ہر چیز چھوڑ کے اسی میں لگے ہوئے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ اور کوئی بات؟ مجھے اجازت ہے، دھوپ کافی تیز ہے۔
پھر انشاءاللہ ملتے ہیں. بارک اللہ فیکم. ٹھیک ہے بیٹا, جزاکم اللہ. اللہ حافظ, جزاکم اللہ خیرہ.